السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج بنیادی طور پہ میری گفتگو کا موضوع ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے دل میں یکایک پاکستان کی محبت کا جاگنا، پاکستان میں اس وقت موجود حکمران ٹولے کے لیے اس کا اظہار محبت کرنا، اظہار ہمدردی کرنا، پاکستان کا امریکہ میں لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ، اور ان ریٹرن ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان میں زر کثیر کے ساتھ لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کرنا، جس میں ٹرمپ پلازا شامل ہے، جس میں دیگر انویسٹمنٹ شامل ہیں، کرپٹو کرنسی شامل ہے، بڑا بڑا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک سٹوری کیا چھپی، وہ لگتا ہے جیسے مصرع ہے کسی شاعر کا، وال سٹریٹ جرنل میں، جس میں اس سے ملتی جلتی باتیں کی گئیں۔ اب اس طرح کی سٹوریز کیسے چھپتی ہیں، بلکہ کیسے چھپوائی جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ایک انتہائی مربوط نظام کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی نظام کا ایک حصہ ہے مامو میکنگ۔ اب مامو میکنگ کیا ہوتی ہے؟ بیچارے معصوم صحافیوں کو کوئی ایک خاص سٹوری پلانٹ کی جاتی ہے، انہیں اس انداز سے کوئی چیز بتائی جاتی ہے، ٹپ آف دی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے سکوپ ہے، کسی اور کے پاس یہ سٹوری نہیں ہے، اگر یہ سٹوری کرنی ہے تو فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، یا اس بندے سے مل لو، تمہیں فیکٹس اینڈ فگرز مل جائیں گے، لیکن کسی اور کو ڈسکلوز نہیں کرنا، یہ ایکسکلوسیولی تمہارے لیے بلکہ تحفہ ہے، یہ صاحب کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے جیسے بتایا، اکثر معصوم صحافی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اکثریت صحافیوں کی ایسی، کیوں کہ ایکسکلوسیو سٹوری ایک صحافی کے لیے ٹرافی کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں ہم جیسے بیچارے ایکسکلوسیو سٹوری کے لینج کہلاتے ہیں، مطلب لالچی کہلاتے ہیں، کہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، خاص طور پہ جب آپ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی سٹوری پلانٹ کروا دیتا ہے، تو وہاں پر صرف آپ کی نائیو ہونے کا ماتم کیا جا سکتا ہے، آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پرابلم وہاں ہوتا ہے جب آپ لین دین کے ساتھ بالرضا و رغبت، بکیمی ہوش و حواس، یعنی جانتے بوجھتے ایک غلط چیز کو ٹھیک کر کے پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پرابلم صرف وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے بے شمار دوست سینئر ولاگرز وہ لگے ہوئے کل پرسوں سے کہ جناب یہ ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرمپ جو عمران خان کے لیے بہت نیک جذبات رکھتا تھا، بڑی اچھی اوپینین رکھتا تھا، یکایک خاموش ہی ہو گیا۔ جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی عمران خان کے لیے کلمہ خیر تو بہت دور کی بات ہے، اس کا نام تک نہیں لیا۔ تو اس کی وجہ یہ انویسٹمنٹس نہیں ہے، اس کی وجہ خود عمران خان ہے۔ عمران خان کی فلسطین اور کشمیر پالیسی ہے، اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ دونی کے پہاڑے کی طرح سیدھی سی بات ہے۔ یہ کسی بچے کو بھی اگر آپ سمجھائیں گے کہ عمران خان فلسطین کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، بھارت کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں یہ کچھ کہتا ہے، تو وہ بچہ بھی کنونس ہو جائے گا کہ عمران خان کو لمبے چوڑے دشمنوں کی ضرورت نہیں، یہ دو ہی کافی ہیں۔ خیر، اس نے سٹینڈ لیا ہے اور الحمدللہ وہ اس پر قائم ہے، ثابت قدم ہے، اللہ اس کی استقامت میں اضافہ کرے۔ اب یہ جو سلسلہ ڈیسپراڈیا ہے نا، یہ جو اپنے اقتدار کو کسی نہ کسی طرح سے سیدھے یا الٹے انداز میں طول دینے کی انتہائی بھونڈی کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کچھ کہہ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مختلف ایوارڈز دے کر، تھپکی دے کر، ایک دوسرے کی شان میں قصیدہ پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو سچ سمجھے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو سیاسی ٹولہ ہے، یہ جو خاندان شریفہ ہے، یہ تو انتہائی کریجبل ہے، یہ تو انتہائی ایڈیپٹیبل ہے کہ جو چیز انہیں کہی جائے فوراً مان لیتے ہیں۔ انہیں اگر یہ کہا جائے نا کہ آج سے آپ یہ ہیں، میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں اس کا، اکثر اپنے ولاگز میں آج کل اس ایک چیز کے پیچھے پڑا ہوں، تو یہ اس قدر مشاق ہے، اس فن میں اس قدر مہارت حاصل کر چکے ہیں، ظاہر ہے گزشتہ نصف صدی سے اقتدار کے ساتھ یوں چپکے ہوئے ہیں جیسے کوئی لیچ چپکتی ہے، تو
مشق سخن سے بندہ یہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ پر وہ کیفیت سوار کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کو جینون وہ شخص ملے گا. آپ کو لگے گا نہیں کہ شہباز شریف اداکاری کر رہا ہے, وہ جو باتیں کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے. مثلا پچھلے دنوں جس فنکشن میں حافظ صاحب نے فیلڈ مارشلی والا سلسلہ شروع کیا تو زرداری صاحب ان سے یوں کر رہے ہیں, بڑے مؤدبانہ ان سے مل رہے ہیں تو انتہائی ہونک لگ رہے ہیں. ویسے بیچارے بیمار ہیں. میں سمجھتا ہوں بوٹ کے وزن سے یا بوٹ کی قربت سے وہ اس قدر مروب ہو چکے تھے کہ چہرے سے عجیب رکت ٹپکتی تھی. رقیق القلب جیسے ایک شخص ہوتا ہے جو چھوٹی سی بات پہ ابھی رو دے گا. لگ رہا تھا جیسے صدر پاکستان کا باقاعدہ رونا نکلنے والا ہے, اس لیے کہ وہ نیچرل تھا. وہ جو محسوس کر رہا تھا وہ نیچرل تھا. جو ان کے جذبات تھے وہ ان کے چہرے, ان کی ایک ایک حرکت سے عیاں تھے. لیکن آفرین ہے, شہباز شریف کی شکل دیکھیں, کو کمپوزیشن دیکھیے, جس طرح سے انہوں نے اپنے نتنے پھلا رکھے تھے, جس طرح یوں کر کے وہ, اب مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہوا ہے. یہ بہت افسوس ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا واٹ اے ویسٹ, اس خاندان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس جھنجٹ میں پڑ گئے ہو یار. جتنے بڑے تم اداکار تھے, ایک فطری طور پر اللہ نے نواز کے بھیجا تمہیں, تم اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہالی ووڈ میں کما سکتے تھے. بلکہ بالی ووڈ تو گھر کی بات تھی, یہاں کما لیتے. ایسے ہی خام کا ملک کا بھی بیڑا غرق کیے رکھا تم نے, اور ہماری جان کا بھی عذاب بنے رہے. خیر, اب جو تازہ ترین سلسلہ ہے اپنے آپ کو سٹرینگتھن شو کرنے کا, ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو سٹرینگتھن کرنے کا, وہ تو کر چکے ہیں. وہ اندرونی طور پہ انہوں نے عدالتیں, میڈیا, بیوروکریسی, پولیٹیشنز, ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا کے اچھا خاصا لمبا چوڑا اپنا معاملہ تگڑا اسٹیبلش کر کے پھر ادھر ادھر جب دیکھا نا کہ باہر ہمارا امپریشن کوئی اتنا تگڑا نہیں ہے, اور یہ جو ہلکی سی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد چند نئے مسائل نے سر اٹھایا, تو اب ایک نئے امپریشن کی ضرورت ہے, ایک نئی دہشت کی ضرورت ہے. اور وہ دہشت کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ وہی ٹپیکل سٹائل. سیاستدانوں نے بھی مجھے لگتا ہے انہی سے سیکھا ہے. اصل بات اس پوری کہانی, اس پورے معاملے کا جو لبے لباب ہے وہ یہ کہ ساڑی گل ہوگی. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس مامو میکنگ کی طرف. تازہ ترین مامو, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض معصوم دوست جو ہیں, سمیع ابراہیم صاحب پیارے دوست ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بلکہ ستم رسیدہ بھی رہے ہیں. کبھی انہیں چھریوں, چاقوؤں اور بلیڈوں کے ساتھ داغا گیا اور کبھی گھونسوں اور مکوں کے ساتھ بھی نوازا گیا. یہ افسوسناک چیزیں ان کے کریئر میں رہی ہیں. لیکن اس مامو میکنگ سکیم کا تازہ ترین وکٹم موصوف نظر آتے ہیں. ایک سٹوری ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا ویلاگ بیس کیا. سمیع ابراہیم صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, میری گزارش صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اداکاری, چونکہ اداکاری کے کام کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں میرے کام سے متعلق ہے, کہ اداکاری بھی شاعری کی طرح ہوتی ہے. یا تو آتی ہے یا نہیں آتی, یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ جو اداکاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا اپنے حالیہ ولاگ میں, تازہ ترین ولاگ جس میں آپ نے ڈرٹی ہیری سے متعلق کچھ گفتگو کی ہے, جس میں آپ نے ٹرمپ پلازا کا تذکرہ کیا کہ اسلام آباد میں ایک ٹرمپ ٹاور بلڈ ہونے جا رہا ہے, اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے اندر کا جو معصوم سیدھا سادہ ایک نفیس سا صحافی ہے جسے میں جانتا ہوں, وہ ساتھ نہیں دے پا رہا اس سٹوری کا جس کا یا تو آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹڈ ہے, اور یا پھر آپ بھی اسی مامو میکنگ کا شکار ہیں, اور پھر بھی آپ کے اندر کا صحافی کچھ پریشان نظر آ رہا ہے. اب ٹرمپ ٹاور سے متعلق موصوف کیا کہتے ہیں, یہ ذرا ایک ایک کر کے سنتے جائیے. کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان میں ٹرمپ ٹاور بنے گا؟ جی ہاں, ٹرمپ ٹاور بھی پاکستان میں بننے جا رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بڑے بڑے بزنس مین یہاں سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں. کوئی پاکستانی ارب پتی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہ رہا. جنگ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کی سانسیں, ایک دوسرے کا پانی اور لاتعداد چیزیں بند کرنے پر مصر ہیں, اور آپ یہاں ٹرمپ کا ٹاور بنتا دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ کو آپ نے اس قدر بے وقوف سمجھ رکھا کہ وہ یہاں آ کے ٹرمپ ٹاور بنائے گا. اسے اور کوئی ملک نہیں ملا ٹرمپ ٹاور بنانے کے لیے. یعنی قطر سے وہ ہو کے آیا ہے, سعودی سے وہ ہو کے آیا ہے, یو اے ای سے وہ ہو کے آیا ہے, جہاں کی معیشتیں انتہائی مستحکم ہیں, وہاں پہ وہ بنا نہیں رہا. مودی کا وہ جگری یار ہے, وہاں پہ اس نے
ایک دفعہ بھی ٹرمپ ٹاور یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بنانے کا کوئی اندیا نہیں دیا. ایک مرتبہ کال تک نہیں کی اس نے، نہ آپ کے وزیر اعظم کو، نہ آپ کے صدر کو، اور نہ آپ کے حافظ فیلڈ مارشل صاحب کو. کوئی ہوتا ہی ہے نا بندہ چھوٹی موٹی ایک فون کال پہ عید مبارک کہہ دیتا ہے، کوئی رمضان کی مبارک دے دیتا ہے، کسی چیز کی کوئی فیلڈ مارشلی کی مبارک دے دیتا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کچھ عرصہ پہلے شدید علالت کا شکار ہو گئے تھے، بندہ تھوڑی سی عیادت ہی کر لیتا، وہ تو کبھی اس نے کیا نہیں. اور آپ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، ٹرمپ کی، پلازے کی، ٹاور کی. نہ کریں سمیع ابراہیم صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ دوسری بات، ایک عجیب و غریب پراسرار سا قصیدہ آپ نے جینٹری بیچ کی شان میں کہہ دیا کہ جینٹری بیچ ایک آدمی تھا، وہ جب آیا تو پی ٹی آئی والوں نے اس کے خوب لتے لیے، لیکن وہ تو بڑا کام کا آدمی تھا. سمیع ابراہیم صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے یہ باتیں کہلوائی جا رہی ہیں؟ جینٹری بیچ آج بھی وہی ہے جو اس دن تھا. جو مقاصد بتائے جاتے ہیں، جو اہداف اس کے ذمہ لگائے جاتے ہیں، وہ بیچارہ اس کا اہل نہیں ہے. رچرڈ گرینر کو اس نے چپ نہیں کروایا. رچرڈ گرینر کو چپ کروانے کے لیے تل ابیب کافی ہے، اور تل ابیب رچرڈ کے کان میں کچھ نہیں کہتا، وہ بڑے ابا کے کان میں کہتا ہے، اور انڈائریکٹلی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ تو بڑی دیر واشنگٹن ڈی سی میں رہتے رہے ہیں، بلکہ سچ پوچھے تو میری آپ کی پہلی ملاقات بھی وہیں پہ ہوئی تھی. ایک بات یاد رکھیے، مجھے کوئی الہام نہیں ہوا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ خام خواہ اوور ایمفسائز کر رہے ہیں. آپ کا جو انداز تھا نا، انداز تخاطب تھا، آپ کی جو ڈیلیوری تھی، آپ کے الفاظ آپ کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہ اس سے مجھے محسوس ہوا، اور بعد میں جب تھوڑی سی تحقیقات کی تو عقدہ یہ کھلا کہ آپ کی مامو میکنگ کی گئی ہے، آپ کے ذریعے اسٹوری پلانٹ کی گئی ہے، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. آپ جب یہ بات کریں گے تو اس کا بڑا اثر ہوگا، پبلک کو سمجھ آئے گی کہ جی وہ تو پہلے سے ہی بہت تگڑے ہو گئے ہیں، وہ تو رئیس کسر جنگ نے نکال دی، اور اس تمام قصے پر مستزاد حافظ صاحب کی فیلڈ مارشلی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سے نا قصیدہ گوئی کروائی گئی ہے. ڈرٹی ہیری جو جنرل فیصل نصیر کا آپ نام اپنی طرف سے بگاڑ کے لے رہے تھے، جو بتایا جاتا ہے، جس کے تانے بانے اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کا نام ہے ڈرٹی ہیری، جنرل فیصل نصیر DGC. تو بڑا رومانٹسائز کر رہے تھے آپ کو پتہ نہیں چلا، اور ہی از ویری ہیپی ود دس نیم. اور آپس کی بات ہے، ڈرٹی ہیری ایک ہیرو کا نام ہے. وہ حرکتیں ایسی کرتا تھا کہ اسے قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا تھا بدماشوں کی بیخکنی کرنے کے لیے. اور یہ کلنٹ ایسٹ وڈ کا مشہور کیریکٹر ہے، تو نتھنگ رانگ ود اٹ. خان نے بھی بے شمار نام رکھے ہیں، جن میں سے یہ 2 نام ایسے تھے جن کی کاپی رائٹنگ پہ مجھے اعتراض ہے. ایک ڈرٹی ہیری، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈرٹی ہیری تو ایک کمپلیمنٹ دے رہے تھے آپ اسے. اور دوسرا نام ہے سونامی، مطلب بلین ٹری سونامی، فلانا سونامی. سونامی ایز اے بیڈ کانوٹیشن، یہ نام نہیں استعمال ہونا چاہیے. ذرا ریوزٹ کیجئے اس مذکورہ ولاگ کو کہ آرمی چیف نے اپنے ایک انتہائی بااعتماد ساتھی کو ایک کام سونپا، اور آرمی چیف نے یہ ٹاسک دیا اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کو، اور اس کو کہا کہ اسے ذرا ایکسپلور کریں. اور یہ جو جنرل عاصم منیر کا جو اعتماد ہے، دیٹ از جس بندے کو پک کیا جنرل عاصم منیر نے، ہی واز ڈرٹی ہیری. جس طرح تھانے میں محرر رپورٹ لکھتا ہے نا کہ اس نے چیتے کی طرح لپک کر اور عقاب کی طرح جھپٹ کر مجرم کو پکڑ لیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو بس اس کی کسر رہ گئی تھی، باقی آپ نے وہ سارے حقوق ادا کر دیے ہیں. پھر سمیع ابراہیم صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ 2 ماہ میں 12 مرتبہ پاکستان کا تذکرہ کیا، جس میں کوئی بقول آپ کے کوئی تقریباً 8 مرتبہ پاکستان کی تعریف بھی کی ہے. یہ کلپ ذرا لگا دیجئے بھیا. دیٹ از دا ریزن کہ ٹرمپ نے پچھلے 2-3 ماہ میں 13 دفعہ اس نے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس خطے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور 8 دفعہ اس نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستانی گریٹ پیپل، گریٹ لیڈر، گریٹ نیشن، یہ ساری اسی بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی میں یہ سب کچھ پاکستان کو ملا. جی سن لیا آپ نے. سمیع بھائی، آپ اچھے خاصے سینسیبل آدمی ہیں، آپ کس آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر فلیمبائنس ہے، ایک عجیب اس کے اندر ایک شوخا پن ہے جو شاید اس کو سوٹ بھی کرتا ہے.
جو اس کو زیب بھی دیتا ہوگا یا وہ کر سکتا ہے، وہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہے. وہ بھی کہتا ہے پیوٹن جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اگلے دن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہی از پلئنگ وتھ فائر. بھائی جان وہ سیلیبریٹ کرنے کا شوقین ہے، وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لے. اگر یہ کرکٹر ہوتا اور کوئی چھکا وکا مار لیتا، یہ پورے 2-3 مہینے اسے سیلیبریٹ کرتا رہتا. اب ہم نے ایک سو کالڈ ہائی ویلیو ٹارگٹ ایک بندہ پکڑ کر ان کے حوالے کیا، بڑا موسٹ وانٹڈ بندہ، اور بعد میں یہ عقدہ بھی کھلا کہ اس نے وہ کام نہیں کر رکھے جو ٹرافیوں کے طور پہ اسے دیے گئے. یہ تو ایک تیسرے درجے کا کوئی کرمنل تھا، چلو ٹھیک ہے. اب اس کے جواب میں 5 مرتبہ اس نے ہماری تعریف کی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ہمارا ذکر ہوا، ہماری تعریف ہوئی، لیکن بھائی تعریف کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا. وہ ہمارے سربراہان کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، فون کیوں نہیں کرتا؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کوئی خیر سگالی کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک ٹویٹ کرنے کا شوقین آدمی ہے، وہ اپنے کپڑوں کا، ٹائیوں کا. آپ یقین کیجئے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے بے پناہ مماثلت نظر آتی ہے اس میں اور مریم نواز میں. آپ اسے سیریس لے بیٹھے، جان دے یار. او بھائی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی پوری دنیا کر رہی ہے، آپ بھی کر لیں گے. مطلب زیادہ سے زیادہ آپ کتنا انویسٹ؟ $33 ملین کا تذکرہ ہوا ہے 2 ایک سٹوریز میں. $33 ملین امریکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹرمپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کرپٹو کو ذہن میں رکھتے ہوئے از پینٹس. آپ $2-4 بلین کی انویسٹمنٹ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان اتنے ڈالرز لائے گا کہاں سے. پاکستان کے جتنے اثاثے ہیں وہ اس وقت کیش میں نہیں ہے، کائنڈ میں ہے. غریب آدمی کے پاس ہمیشہ کائنڈ ہوتی ہے کہ بھائی جان میرے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو کائنڈ لے لیں اور یا ادھار کر لیں. چائنا کے ساتھ ہم ہر چیز ادھار کے ساتھ کرتے ہیں، امریکہ کو کائنڈ دیتے ہیں. اس کائنڈ میں بہت کچھ شامل ہے. 80 سال ہو گئے ہیں یہی کچھ کرتے ہوئے. کہیں ہم سونے کا لارا دے دیتے ہیں، کبھی چاندی کا، کہیں تانبے کا، کہیں ریئر منرلز کا. او بھائی اب ریئر منرلز پہ پہلے ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. کوئی پاگل ہوگا جو یہاں پہ ریئر منرلز میں بھی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ اسے نہیں پتا کہ چائنا پہلے سے موجود ہے یہاں پہ. اسے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہر تیسرے دن، اور جہاں پر منرلز موجود ہیں وہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. کس کو ماموں بنا رہے ہو یار؟ خود تو بنے ہی ہو، کچھ خیال ہی کرو. میرے جیسے معصوم لوگ تمہاری بات کا اثر لیتے ہیں، نہ کرو یار اس طرح. انہیں کیا جواب دو گے جو کل پوچھیں گے کہ بھائی جان وہ ٹرمپ ٹاور کدھر گیا؟ وہ نہیں آیا. الٹیمیٹلی بچنا اسلام آباد کو وہ سنٹورس ہی ہے اور کچھ نہیں. وہ سردار تنویر صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، مرگلا کی پہاڑیوں والی سائٹ پہ وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے، اور پھر وہ ایک کیریکٹر جس کو آپ ٹرمپ کا خصوصی ایلچی مقرر کروا رہے ہیں ہمارے. اور یار وہ کرپٹو کے حوالے سے اگر ایلچی بن بھی جاتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ میری درخواست ہے پروڈیوسر صاحب ذرا یہ بھی سنا دیں ڈرٹی ہیری کے حوالے سے جو ایک انتہائی مؤدبانہ سی آپ نے ٹچکر کی ہے جس سے آپ پکڑے جاتے ہیں، کہ آپ نے اپنا ٹون اور ٹینر ایسا رکھا ہے کہ لگے جیسے آپ ٹچکر کر رہے ہیں، یہ نہ پتہ چلے کہ حمد و ثنا کر رہے ہیں. یہ ذرا چلائیے بھیا. وہاں پر بھی امریکہ میں بھی کوڈ نیم ڈرٹی ہیری استعمال کیا جاتا ہے. تو مجھے یہی بتایا گیا کہ پاکستان کا جو لنک ہے وہ ڈرٹی ہیری ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ اس نے میڈیا کو سنبھالا، بین الاقوامی دنیا کو سنبھالا، اور یہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور اس میں فلاں ملک کی، اٹ واز ڈرٹی ہیری. جی دیکھ لیا آپ نے بھی سمیع ابراہیم صاحب، بیچارے ڈرٹی ہیری کی ایک پارک شدہ گڈی کو خام خواہ چڑھانے کی، یہ گڈی ہوتی ہے نا، اس نے پارک کر دی ہوئی ہے، اتار دی ہے، گراؤنڈڈ گڈی ہے، اس کو چڑھانے کی ایک بھونڈی کوشش کی آپ نے. اور ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ بلاول کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ اسحاق ڈار کا نہیں ہے، یہ فیصل نصیر کا ہے. اگر جنرل فیصل نصیر کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ ایک کرپٹو کے انویسٹر کو، بلکہ اس کے بیٹے کو جو انویسٹر ہے زیک وٹکوف جس کا نام ہے، اس کی آمد پر یہ سارے کا سارا لاؤ لشکر چکلالا ایئر بیس پر اسے ریسیو کرنے جاتا ہے، ٹارمک پہ جاتا ہے، انکلوڈنگ حافظ فیلڈ مارشل صاحب. تو پھر اٹ از سم اچیومنٹ سر، سم اچیومنٹ. واہ 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 واہ. تیسرے درجے کا بزنس مین ہوتا ہے امریکہ میں. اگر آپ دیکھیں
اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس کے ابا کی ورتھ جو ہے وہ $2 بلین ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنے 100 اس جیسے لوگ امریکہ میں موجود ہیں؟ آپ کو سمی بھائی اندازہ ہی نہیں کہ اس سلسلہ ڈیسپراڈیا نے آپ سے یہ 2-3 کام لیے ہیں، خام خواہ کی دہشت ڈلوائی ہے، اور اس زود فراموش اور فوری یقین کر لینے والی قوم کو یہ فالس امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ساڈی گل ہوگی۔ اب ساڈی گل ہوگی ہے کہ اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑیں گے، مجھے کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ کچھ اور مطلب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ جیسا ان لوگوں کی خواہش ہے، مجھے وہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ خیر، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم۔